آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادوار کافی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور اس کی میجر وجہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے۔ ہم کچھ عرصہ پہلے تک ڈیٹا سائنسز کے دور میں جی رہے تھے، لیکن اب ہم اے آئی کے دور میں جی رہے ہیں اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ایسے لوگوں سے، ایسے نوجوانوں سے ملاقات کروائی جائے جو اس میں لیڈنگ کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو ایک ایسی نوجوان پاکستانی بیٹی سے آپ کی اب ملاقات کرواتے ہیں جو علم، تحقیق، ٹیکنالوجی اور طب کے میدان میں عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں۔ کراچی سے تعلق رکھنے والی میڈیکل اسٹوڈنٹ، محققہ، مصنفہ اور اے آئی انوویٹر الشبہ ایمان، جنہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مینٹل ہیلتھ کے سنگم پر عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے، ان کی کتاب کوگنیٹو کوڈ انٹیگریشن اے آئی انٹو مینٹل ہیلتھ پریکٹس کو ورلڈ ریکارڈ سرٹیفکیشن کی جانب سے باضابطہ طور پر اب تسلیم کیا گیا ہے اور انہیں ینگسٹ فیمیل آتھر ایٹ دا اے آئی مینٹل ہیلتھ انٹرسیکشن کا اعزاز دیا گیا ہے۔ ان کی دیگر کتب ذہنی صحت، انسانی رویوں اور صحت عامہ میں ٹیکنالوجی کے کردار پر ہیں۔ الشبہ نے 15 سے زائد تحقیقی اشاعتوں میں اپنا کردار ادا کیا ہے، جن میں اے آئی اسسٹڈ میڈیکل ڈائگنوسٹکس، نیورل نیٹورک ماڈلز، نفسیات اور ریہیبلیٹیشن سائنسز شامل ہیں۔ انہیں حکومت سندھ کے ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ اور دیگر قومی اداروں کی جانب سے اعزازات سے بھی نوازا جا چکا ہے، اور جبکہ ایشیا بک آف ریکارڈز میں بھی انہیں گرینڈ ماسٹر کا ٹائٹل دے دیا گیا ہے۔ الشبہ آج کل پاکستان میں صحت عامہ اور واٹر بورن بیماریاں جو کہ پانی میں پائی جاتی ہیں ان کی روک تھام کے لیے کام کر رہی ہیں۔ مزید انہی سے ان کی کاموں کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر الشبہ ایمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سب سے پہلے ڈاکٹر الشبہ، ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میڈیکل کی طالبہ ہوتے ہوئے آپ کا رجحان یہ اے آئی اور مینٹل ہیلتھ کی طرف ہوا کیسے؟ کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا آج کل بہت زیادہ جو ہے وہ ورلڈ وائڈ ہو رہا تھا کام، لیکن پاکستان کے اندر اتنا زیادہ اس کے پر کام نہیں کیا جا رہا تھا، اور خصوصاً ہم لوگ ایشیا کے اندر مینٹل ہیلتھ کو بہت زیادہ نگلیکٹ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے میرا یہ ہوا کہ میں اس کے پر کام۔ اچھا، آپ کو ورلڈ ریکارڈ سرٹیفکیشن سے عالمی ریکارڈ ملا ہے۔ آپ کی کتاب کوگنیٹو کوڈ لکھنے کا خیال آپ کو کیسے آیا اور سب سے بڑا چیلنج کیا تھا آپ کے لیے؟ بالکل، اس کو لکھتے ہوئے بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا مجھے۔ اس کو لکھنے میں مجھے یہ کہ کیونکہ ٹیکنالوجی کے اوپر سے زیادہ کام پاکستان میں نہیں کیا جا رہا تھا، تو اس کے اوپر کام کرنا اور نیو ٹیکنالوجیز کو اس طریقے سے انٹروڈیوس کرانا کہ ان کو امپلیمنٹ کیا جا سکے، دیٹ وڈ بی ویری کیا کہتے ہیں اس کو، بہت مشکل تھا اس کو کرنا، بٹ پھر بھی اس کو کاپ اپ کیا اینڈ بہت اچھی ٹیکنالوجیز کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، بالکل ٹھیک ہے۔ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جو اے آئی ہے وہ کس طرح سے یہ جو ذہنی امراض ہے ان کی تشخیص اور علاج میں انقلاب لا سکتا ہے۔ پاکستان میں اگر بات کریں تو اے آئی اور ہیلتھ کے شعبے میں سب سے بڑی کمی آپ کو کیا دکھائی دیتی ہے؟ مینٹل ہیلتھ کو بہت زیادہ نگلیکٹ کیا جاتا ہے ہمارے ملک کے اندر، تو یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہم یوز کر کے ایسے میکینزم جیسے روبوٹس بنائیں جو کہ فیس ایکسپریشن سے ڈیٹیکٹ کریں کہ بندہ جو ہے آیا کسی مینٹل ہیلتھ یا مینٹل کنڈیشن کے ساتھ جو ہے وہ اس کو کوئی ایشو کریٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ تو اگر ہم اس طریقے کے میکینزمس کریں گے تو ایک اس کے اندر کانفیڈینشیلٹی کا بھی ہوتا ہے کہ کس رائٹ۔ تو ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی جو 15 سے زائد ریسرچ پبلیکیشنز ہیں ان میں سے کون سا پروجیکٹ ہے جو آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے اور کیوں؟ میرے جو ریسرچ پیپر ہیں اس میں سب سے جو میرا بہترین جو مجھے لگتا ہے وہ ہے برین ٹیومر ڈیٹیکشن کا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یوز کر کر ہے۔ بیسکلی اس کو اس چیز کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے کہ جب جیسے کوئی بندہ ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے کہ اس کو برین ٹیومر ہے، تو اس کو بہت سارے سی ٹی اسکینز اور ڈفرینٹ جو ہے وہ ریڈیولوجیکل موڈیلٹیز کے اوپر جانا پڑتا ہے، اور پھر بھی جو ہے پراپر اس کی تشخیص نہیں ہو پاتی۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یوز کر کر، اس بوٹ کا یوز کر کر فوراً چیز کو اچھا الشبہ، ایک 22 سالہ نوجوان لڑکی جو اس طرف آئی ہے، جو پیچھے کسی کا کوئی ٹریک ریکارڈ اس کا نہیں تھا، عالمی سطح پر آپ نے اپنی پہچان بنائی ہے، چیلنجز ڈیفینیٹلی آپ کو فیس کرنے پڑے ہوں گے۔ کون کون سی مشکلات تھیں جو آپ کے سامنے آئیں اور لیکن وہ آپ کو روک نہیں سکیں؟ اس کے پیچھے یہ چیز تھی کہ ہمارے یہاں پر جو ہے بہت زیادہ نگلیکشنس ہوتی ہے۔ ہر کسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مینٹل ہیلتھ کا جو ایک ڈومین تھا اس کے اوپر اتنا زیادہ کام نہیں کیا جاتا، تو سب سے پہلے یہی تھا کہ اگر کسی نے نہیں کیا کام تو آپ بھی نہیں کر سکتی، تو دیٹ موٹیویٹڈ می کہ کسی نے نہیں کیا تو کوئی نہ کوئی تو کرے۔ ڈاکٹر صاحب، بہت کم گو ہیں، ہم چاہتے ذرا آپ کو تفصیل سے سنیں، تو بتائیے گا کہ آغاز سے کام کیا آپ نے، کہاں سے یہ شروعات ہوئی، اس سارے مرحلے میں وجہ کیا تھی جس وجہ سے آپ اس جانب آئیں؟
اس کے پیچھے کی اسٹوری یہ کہ بینگ میڈیکل اسٹوڈنٹ ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آس پاس جو ہے وہ جیسے کہ میں نے کہا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پر کام نہیں کیا جا رہا تھا. اور ریہیبلیٹیشن یہ ہے کہ آج کل اگر ہم لوگ ریہیب کی طرف جائیں تو اس سے جو ہے وہ پیشنٹس جلدی ٹھیک ہوں گے ایز کمپیئر ٹو اگر ہم ڈرگ میڈیکیشن کے اوپر جاتے ہیں تو اس کے سائڈ افیکٹس بھی بہت ہیں. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا یوز کر ہم ریہیبلیٹیشن کر سکتے ہیں, اس کو یوز کر کے ہم جو ہے مینٹل ہیلتھ کو بہتر کر سکتے ہیں. تو اگر یہ دو چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں تو میرے خیال سے کافی زیادہ جو ایشوز ہیں پاکستان میں, کیونکہ 70% لوگوں کو جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں اور ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن کی نیڈ بھی بہت سارے لوگوں کو ہے. تو اس چیز کو میں نے رکھا کہ لائک سب لوگوں کو ایک پراپر چیز مل سکے اور لوگ ٹھیک ہو سکیں پاکستان میں. اچھا لسبہ, بہت ساری ہماری خواتین, ہماری لڑکیاں, ہماری یوتھ آپ کو دیکھ کر متاثر ہو رہی ہے. ڈیفینیٹلی ٹیلنٹ بہت ہے پاکستان میں, اور جس طریقے سے آپ نے اے آئی اور مینٹل ہیلتھ کے سنگم پر اتنے زیادہ عالمی ریکارڈ بنا لیے ہیں, تو ہم یہ چاہیں گے جو نوجوان لڑکیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں انہیں آپ کوئی پیغام دیں. ان کے لیے میرا یہی ہوگا کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں لائف کے اندر تو آپ کو لوگ جو ہے وہ ڈیموٹیویٹ تو کریں گے, لیکن آپ اس ڈیموٹیویشن کو لے کر آپ اس کو اپنی موٹیویشن میں کنورٹ کریں. جیسے کہ مجھے ہے وہ اپنے اوپر یقین رکھنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھیں اور اپنی فیملی کی سپورٹ ہو تو انشاءاللہ آپ کچھ. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ ہم سے بات کرنے کے لیے, اینڈ مور پاور ٹو یو. امید کرتے ہیں کہ آپ کا سفر یوں ہی جاری رہے گا.